کالی پنڈت کی فوجوں کا سپہ سالار ایک قوی ہیکل بدصورت دیو تھا جو کالی پنڈت نے کوہ سے بلایا ہوا تھا۔ یہ دیو طاقت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ اس دیو میں ایک اور خوبی بھی تھی اور وہ یہ کہ دیو بڑا عیار تھا۔ اس نے عیاری کے نئے نئے حربے استعمال کر کے امیر حمزہ کی فوجوں کو سخت نقصان پہنچایا تھا۔ آخر جب امیر حمزہ نے دیکھا کہ سانپ دیو کسی طرح بھی زیر نہیں ہوتا تو انہوں نے دنیا کے چھٹے ہوئے عیار عمر کو طلب کیا۔ عمر جنگ سے سخت گھبراتا تھا، اس لیے وہ جنگ کی مصیبت سے بچنے کے لیے اپنے گھر بھاگ گیا تھا۔ کام تو اسے کوئی تھا نہیں، چنانچہ سارا دن وہ اپنے گھر میں پڑا خواب خرگوش کے مزے لوٹنے لگا۔ امیر حمزہ کے قاصد نے عمر کو تمام حال بیان کیا تو عمر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ بھلا اپنے پیر و مرشد کو مصیبت میں مبتلا کیسے دیکھ سکتا تھا؟ عمر نے فوراً اپنی سلیمانی زنبیل سنبھالی اور سیدھا امیر حمزہ کی خدمت میں جا حاضر ہوا۔ امیر حمزہ نے عمر کو دیکھا تو خوش ہو کر بولے، اچھا ہوا عمر تم آ گئے ہو، تم عین وقت پر آئے ہو جبکہ ہماری فوج کے قصبل نکل چکے ہیں۔ دراصل کالی پنڈت کی فوج کا سپہ سالار ایک سانپ دیو ہے جسے کالی پنڈت نے کوہ سے بلایا ہے۔ سانپ دیو نے عیاری سے ہماری فوج کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ اگر اب بھی سانپ دیو کو ختم نہ کیا گیا تو وہ ہمارے لیے ایک ناسور بن جائے گا جسے بعد میں ختم کرنا مشکل ہوگا۔ لہٰذا میری خواہش ہے کہ تم سانپ دیو کے مقابلے پر جاؤ اور اسے ختم کرنے کی کوشش کرو کیونکہ تم ہی سانپ دیو کی ٹکر کے ہو۔ امیر حمزہ کی بات پر عمر نے سینہ تانتے ہوئے کہا، یا امیر، آپ کی خاطر تو میں اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، اگر میں نے سانپ دیو کی ناک میں نکیل نہ ڈالی تو میرا نام بھی عمر نہیں۔ مجھے تم سے یہی امید تھی عمر، مگر میرے بھائی ذرا احتیاط سے کام لینا کیونکہ عیار دیو کوئی معمولی دیو نہیں ہے، اس نے ہمارے بڑے بڑے پہلوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ امیر حمزہ نے عمر کو سمجھاتے ہوئے کہا، آپ کی بات بجا ہے یا امیر، لیکن میں بھی تو کوئی معمولی عیار نہیں ہوں۔ میں نے بڑے بڑے عیاروں کے کان پکڑا دیے ہیں، پھر یہ سانپ دیو کس کھیت کی مولی ثابت ہوگا؟ لیکن امیر میری ایک مجبوری ہے، عمر نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، کیسی مجبوری؟ کیا تم سانپ دیو سے ٹکر نہیں لینا چاہتے؟ امیر حمزہ نے حیرت سے پوچھا۔ ایسی کوئی بات نہیں یا امیر، مگر میرا خدا جانتا ہے کہ مجھ پر کتنے قرضوں کا بوجھ ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر راستے میں قضا آ گئی تو قرض کون اتارے گا؟ بس یہی ایک مجبوری ہے۔ عمر نے اصل بات کہی۔ دراصل عمر بڑا ہوشیار انسان تھا اور ہر کسی سے کچھ نہ کچھ اینٹنے کی کوشش میں رہتا تھا۔ امیر حمزہ نے مسکراتے ہوئے اشرفیوں کی ایک تھیلی عمر کی طرف بڑھا دی۔ لو عمر، فی الحال تو میرے پاس یہی ہے۔ عمر نے اچک کر تھیلی پکڑ لی۔ تھیلی دیکھ کر گویا اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ اس نے اشرفیوں کی تھیلی اپنی مٹھی میں دبائی اور جوش سے بولا، بس یا امیر، اب آپ جلد سانپ دیو کی موت کی خبر سنیں گے۔ یہ کہتے ہوئے عمر خیمے سے باہر نکل آیا۔ اس نے سیدھا طلسم و شربا کی سرحد کا رخ کیا کیونکہ کالی پنڈت کی فوج نے طلسم و شربا کی سرحد پر پڑاؤ کر رکھا تھا۔ راستے میں عمر نے رنگ و روغن کر کے عیاری سے اپنی شکل تبدیل کر لی۔ اب وہ ایک جوگی نظر آ رہا تھا۔ عمر نے زنبیل سے ایک بین نکال کر منہ میں لگا لی اور اسے بجاتا ہوا طلسم و شربا کی سرحد کی طرف چل پڑا۔ جب وہ سرحد پر پہنچا تو وہ سرحدی محافظوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ اور بکاری کے بچے، کون ہے تو؟ ایک محافظ نے عمر کو بکاری سمجھتے ہوئے کڑکتی آواز میں پوچھا۔ ابے الو کے پٹھے، تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں، اپنے بزرگ کے ساتھ یوں بدتمیزی سے پیش آتا ہے؟ عمر کی بات سن کر اس محافظ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن دوسرے محافظ نے اس کے کان میں کوئی سرگوشی کی جس پر اس محافظ نے عمر سے کہا، تم جوگی ہو؟ ہاں، اب تم ٹھیک سمجھے، تمہارا ساتھی عقل مند معلوم ہوتا ہے۔ عمر نے جواب دیا۔ اچھا بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے پھر پوچھا۔ سانپ تلاش کرنے عرب گیا تھا، سنا تھا کہ عرب کے صحراؤں میں بڑے خوفناک صحرائی سانپ ملتے ہیں، چنانچہ میرے ہاتھ ایسے بہت سے سانپ لگے۔ عمر نے فوراً کہا، کیا تم ہمیں وہ سانپ دکھاؤ گے؟ محافظ نے بڑے اشتیاق سے کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ یہ کہتے ہوئے عمر نے زنبیل سے ایک ڈبہ نکالا۔ اس نے ڈبہ محافظ کو پکڑا دیا اور بولا، اسے کھول کر دیکھ لو، اس میں ایسا سانپ بند ہے جو تم نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا۔ محافظ نے ڈبہ زمین پر رکھ دیا۔ دوسرا محافظ بھی زمین پر بیٹھ گیا۔ پھر پہلے محافظ نے آہستگی سے ڈبے کا ڈھکن کھولا۔
ایک تیز بدبو کی پھوار ان کے نتنوں میں گھستی چلی گئی اور دونوں غش کھا کر زمین پر لمبے لمبے لیٹ گئے۔ عمر نے دراصل ڈبے میں عطر بے ہوشی ڈال رکھا تھا، جس کی بدبو سے دونوں محافظ بے ہوش ہو گئے تھے۔ عمر نے تلوار سے دونوں محافظوں کے سر قلم کیے اور ڈبہ اٹھا کر وہاں سے چلتا بنا۔ اب عمر کا رخ کالی پنڈت کی فوجوں کی طرف تھا۔ آخر وہ اس جگہ جا پہنچا جہاں صاپدیو کی قیادت میں فوج نے پڑاؤ کر رکھا تھا۔ دور دور تک خیموں کا ایک شہر آباد تھا۔ ایک طرف ایک شاندار اور بہت بڑا خیمہ ایک چبوترے پر نصب کیا گیا تھا۔ عمر سمجھ گیا کہ وہی صاپدیو کا خیمہ ہو سکتا ہے، لیکن خیمے کے گرد سخت پہرا لگا ہوا تھا اور کسی اجنبی کا اندر جانا مشکل نظر آ رہا تھا۔ عمر سوچنے لگا کہ صاپدیو کے خیمے میں کیسے داخل ہوا جائے۔ آخر عمر نے ایک ترکیب سوچ ہی لی۔ وہ قریب ہی ایک جاڑی میں جا گھسا، پھر اس نے اپنی سلیمانی زنبیل سے روغن عیاری نکالا اور اپنی شکل بدلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جوگی کے روپ سے ایک جادوگر کا روپ اختیار کر چکا تھا۔ عمر نے اپنے چوگے پر کالی پنڈت کا نقلی تمغہ لگا لیا۔ دیکھنے والا یہی دھوکہ کھا سکتا تھا کہ وہ کالی پنڈت کا خاص آدمی ہے۔ عمر زنبیل سنبھال کر جاڑی سے باہر نکلا۔ اب اس کا رخ صاپدیو کے خیمے کی طرف تھا۔ جب وہ خیمے کے قریب پہنچا تو صاپدیو کے محافظوں نے اسے روک لیا۔ عمر نے ان سے کہا، میں کالی پنڈت کا ایلچی ہوں، جاؤ صاپدیو کو میرے آنے کی اطلاع کرو۔ عمر کی بات سن کر ایک محافظ خیمے کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خیمے سے باہر آیا اور عمر سے مخاطب ہوا، جاؤ صاپدیو نے تمہیں طلب کیا ہے۔ عمر مسکراتا ہوا خیمے میں داخل ہو گیا۔ سامنے ایک مسند پر صاپدیو براجمان تھا۔ جسامت میں وہ عمر سے 10 گنا بڑا تھا۔ پورا خیمہ بڑا شاندار تھا۔ زربفت کے پردے لٹک رہے تھے، سونے چاندی کے ظروفین رکھے تھے، غرض کہ پورا خیمہ قیمتی چیزوں سے مرصع تھا۔ صاپدیو نے عمر سے پوچھا، بولو ایلچی، کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ عمر نے جھک کر دیو کو سلام کیا تاکہ صاپدیو کوئی شک نہ کر سکے۔ پھر عمر بولا، عالی جا، کالی پنڈت شہنشاہ کا اقبال بلند ہو۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ نے ابھی تک اسلامی لشکر کو شکست کیوں نہیں دی، جبکہ اسلامی لشکر کے تمام گسبل نکل چکے ہیں۔ وہ تو یہ بات ہے، کالی پنڈت سے کہو کہ امیر حمزہ کے اب گنتی کے چند آدمی باقی رہ گئے ہیں اور میدان اب بہت جلد ہمارے ہاتھ آنے والا ہے۔ صاپدیو نے کہا، شہنشاہ آپ کے منہ سے یہ وجہ جاننا چاہتے ہیں، چنانچہ انہوں نے آپ کو طلب کیا ہے۔ عمر نے کہا، او اچھا، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ صاپدیو نے اٹھتے ہوئے کہا۔ خیمے سے باہر آ کر اس نے محافظوں کو چوکس رہنے کا حکم دیا۔ عمر کے ساتھ اپنے ہوائی گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کو کالی پنڈت کے محل کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ ہوائی گھوڑا فضا میں بلند ہوا اور برق رفتاری سے کالی پنڈت کے محل کی طرف اڑنے لگا۔ عمر صاپدیو کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک عمر نے صاپدیو کو گھوڑے سے نیچے دھکا دے دیا اور صاپدیو ہوا میں قلابازیاں کھاتا ہوا نیچے آ گرا۔ عمر بھی نیچے آیا۔ اس نے عیار دیو کی گردن کاٹ کر اپنے زنبیل میں ڈال لی، پھر وہ واپس صاپدیو کے خیمے میں آ گیا۔ عمر نے محافظوں سے کہا، خیمے میں کچھ مٹھائی پڑی ہے، صاپدیو نے کہا ہے کہ وہ محافظوں میں بانٹ آؤ۔ یہ کہتے ہوئے عمر خیمے میں گھس گیا۔ خیمے میں آ کر عمر نے اپنی زنبیل سے مٹھائی نکالی اور باہر آ کر مٹھائی محافظوں میں بانٹ دی۔ مٹھائی میں دراصل سفوف بے ہوشی ملا ہوا تھا۔ مٹھائی کھاتے ہی تمام محافظ بے ہوش ہو گئے۔ عمر نے خیمے کی تمام قیمتی چیزیں اپنی زنبیل میں منتقل کی اور پھر خیمے سے باہر نکل آیا۔ فوج کے پڑاؤ سے باہر نکل کر اس نے زنبیل سے صاپدیو کا سر نکالا اور اس پر رنگ ملنے لگا۔ اس نے صاپدیو کا چہرہ اپنے جیسا بنا لیا۔ پھر عمر نے اپنی شکل صاپدیو کے ایلچی کی شکل میں تبدیل کی اور کالی پنڈت کے محل میں داخل ہو گیا۔ اس نے صاپدیو کا سر کالی پنڈت کو پیش کیا۔ شہنشاہ، صاپدیو نے عمر عیار کا سر کاٹ کر آپ کی خدمت میں بھیج دیا ہے، کیونکہ یہ آپ کا ازلی دشمن تھا، لیکن اس نے ہدایت کی ہے کہ آپ عمر کے سر کو ہاتھ لگانے سے پہلے اسے دھوئیں۔ عمر کا سر دیکھ کر کالی پنڈت اچھل پڑا۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے 1,00,000 اشرفیوں کی تھیلی عمر کی طرف بڑھائی۔ لو ایلچی، عمر کا سر مارنے کی خوشی میں یہ تمہارا انعام ہے۔ عمر نے تھیلی لی اور محل سے باہر نکل گیا۔ عمر کے جانے کے بعد کالی پنڈت نے سر دھلایا تو سارا رنگ و روغن اتر گیا اور نیچے سے صاپدیو کا سر برآمد ہوا۔ یہ دیکھ کر کالی پنڈت نے اپنا سر پیٹ لیا۔ عمر اسے سخت چکمہ دے گیا تھا۔
دوسرے دن کالی پنڈت کو یہ خبر ملی کہ امیر حمزہ نے اس کی فوج کو بدترین شکست دے دی ہے۔ وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گیا اور منہ کالا کر کے اپنے محل میں گھس گیا۔ دوسری طرف عمر پر ایک بار پھر دولت اکٹھا کرنے کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ وہ ہر وقت اپنی دولت کو بڑھانے کی فکر میں رہنے لگا، حالانکہ عمر یار کی زنبیل دنیا جہان کے خزانوں سے بڑی ہوئی تھی، پھر بھی عمر ہر کسی سے مال ہتھیانے کی فکر میں رہتا تھا۔ اب کہ عمر یار نے سوچا کہ طلسم ہوشربا میں گھس کر لوٹ مار کرنا چاہیے۔ ان دنوں امیر حمزہ کی فوج کالی پنڈت شہنشاہ طلسم ہوشربا کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے طلسم ہوشربا کی سرحد کے ساتھ خیمہ زن تھی۔ عمر بھی امیر حمزہ کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ عمر نے سوچا کہ اپنی ساری دولت زنبیل میں سے لے جا کر طلسم ہوشربا جانا مناسب نہیں ہے، چنانچہ اس نے ایک 10 من وزنی لوہے کا صندوق لیا۔ اس نے اپنی ساری دولت اس صندوق میں ڈالی، پھر اس صندوق کو 1 من وزنی تالا لگایا اور تالے کی 10 سیر وزنی چابی اپنی زنبیل میں ڈال لی۔ عمر نے یہ ساری احتیاط محض اس وجہ سے کی تھی کہ کوئی اس کی دولت نہ چرا سکے۔ پھر عمر نے اپنا سامان عیاری و مکاری زنبیل میں ڈالا اور گھوڑے پر سوار ہو کر طلسم ہوشربا کی جانب چل پڑا۔ ابھی عمر طلسم ہوشربا کی سرحد پر پہنچا ہی تھا کہ اسے ٹھٹک کر رک جانا پڑا، کیونکہ اس کے سامنے 2 محافظ کھڑے تھے۔ عمر نے دل ہی دل میں ان ملعون محافظوں کو گالیاں دی اور گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ اب ایک کھوتے کے منہ والے کدھر کو منہ اٹھائے چلا آ رہا ہے؟ ایک محافظ نے گرج کر عمر سے پوچھا۔ او چوہے کی اولاد، کیا تجھے بولنے کی بھی تمیز نہیں جو یوں کلا پھاڑ رہا ہے؟ عمر یار پھٹ سے بولا۔ تم نے مجھے چوہے کی اولاد کہا؟ بڈھے کھسٹ، اپنے الفاظ واپس لو ورنہ میں مکہ مار کر پوری بدتسی نکال دوں گا۔ محافظ گھرایا۔ خاموش رہو، مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے، ذرا کھانے کا بندوبست کر لوں۔ عمر نے منہ بناتے ہوئے کہا اور اپنی زنبیل سے برفی کی ایک ڈلی نکال لی۔ برفی دیکھ کر محافظوں کے منہ سے پانی کے پرنالے بہنے لگے۔ ایک محافظ برفی پر جھپٹا اور عمر سے برفی چھین کر کھا گیا۔ برفی دراصل نشاور تھی اور عمر نے برفی میں سفوف بے ہوشی ملا رکھا تھا۔ برفی کھاتے ہی محافظ چکرا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ دوسرے محافظ نے اس کی طرف کوئی دھیان نہ دیا اور عمر سے بولا، مجھے بھی مٹھائی دو ورنہ میں خود تمہارے تھیلے سے مٹھائی نکال لوں گا۔ تم بھی لو، عمر مسکرا کر بولا اور زنبیل سے ایک سرنج نکالی۔ سرنج میں ایک خاص قسم کا محلول بھرا ہوا تھا۔ یہ برفی ہے؟ محافظ حیرت سے بولا۔ اس میں بڑا مزیدار شربت ہے، تم منہ کھولو، میں تمہارے منہ میں شربت ڈالتا ہوں، عمر نے یاری سے مسکراتے ہوئے کہا۔ بولے بالے محافظ نے فوراً منہ کھول دیا۔ عمر نے سرنج سے اس کے منہ میں محلول کی پچکاری ماری۔ محلول محافظ کے منہ پر لیپ ہو گیا اور اس کے دونوں ہونٹ مضبوطی سے جڑ گئے۔ عمر نے زنبیل سے چاقو نکالا اور محافظ کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ پھر اس نے دوسرے محافظ کو بھی ٹھکانے لگایا اور آگے چل پڑا۔ ایک جگہ عمر کو میلہ لگا دکھائی دیا۔ میلے میں بہت سی دکانیں لگی ہوئی تھیں۔ عمر ہیرے جواہرات کی دکان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس نے ایک تاج اٹھایا اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ تاج میں قیمتی ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ عمر نے بڑی عیاری سے تمام ہیرے جواہرات نکال کر اپنی زنبیل میں منتقل کیے اور تاج پڑے پھینک کر دکاندار سے بولا، اے بھائی ذرا ادھر آنا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنا ہے۔ عمر اس کو ایک گوشے میں لے گیا جہاں عمر نے دکاندار کو سفوف بے ہوشی سنگا کر بے ہوش کیا اور واپس آ کر اس نے دکان میں موجود تمام ہیرے جواہرات اپنی زنبیل کی نظر کیے۔ پھر اس طرف چل پڑا جہاں کھیل تماشے ہو رہے تھے۔ ایک طرف بہت بڑا مجمع لگا ہوا تھا اور بلند آواز سے ڈول پیٹا جا رہا تھا۔ عمر نے معلوم کیا یہاں کیا ہو رہا ہے۔ پتہ چلا امیر حمزہ کا ایک پہلوان شنگوٹا اور طلسم ہوشربا کے نامور شامودیو کے درمیان کشتی کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ شنگوٹا پہلوان عمر یار کا جگری یار تھا۔ عمر نے جو شنگوٹا کا سنا تو ہجوم کو چیرتا ہوا آگے کو بڑھا۔ میدان کے ایک طرف شنگوٹا پہلوان بیٹھ کے نکال رہا تھا اور دوسری طرف شامودیو اپنے چیلوں کے درمیان تنا کھڑا تھا۔ عمر لپک کر شنگوٹا پہلوان کے قریب پہنچا اور شنگوٹا بھائی، یہ تم کہاں پہنچے؟ عمر نے آگے بڑھ کر شنگوٹا پہلوان سے لپٹتے ہوئے کہا۔ شنگوٹا پہلوان نے اس زور کے ساتھ عمر سے مانکا کیا کہ عمر کی ہڈی پسلی کے کراکے نکل گئے۔ اب عمر کو بھی شرارت سوجی اور اس نے شنگوٹا کے پیٹ میں گدگدی شروع کر دی۔ شنگوٹا پہلوان نے مسکراتے ہوئے عمر کو چھوڑ دیا۔ عمر یار
یہ شومو دیو بڑی ڈینگے مارتا پھر رہا تھا۔ امیر حمزہ نے مجھے بھیجا ہے کہ ذرا اس کو نانی یاد دلاؤں، شنگوٹا پہلوان نے بتایا۔ نانی تو کیا، اس کو پڑنانی بھی یاد آ جائے گی، امر نے کہا اور زنبیل سے چمٹا نکال کر بجانے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ شنگوٹا پہلوان کے گرد بنگڑے بھی ڈالنے لگا۔ لوگوں نے جو امر کا یہ تماشا دیکھا تو کھلکھلا کر ہنس پڑے، جبکہ شومو دیو اور اس کے چیلوں کے منہ بن گئے۔ شومو دیو نے غصے میں آ کر اپنا 100 من وزنی سونے کا گرز اٹھایا اور اپنے چیلوں کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا شنگوٹا پہلوان کی طرف بڑھا۔ شنگوٹا بھی اپنے پٹھوں پر ہاتھ مارتا ہوا اس کی طرف لپکا۔ امر اور تیزی سے چمٹا بجانے لگا۔ اتنے میں شومو دیو شنگوٹا پہلوان کے قریب آ پہنچا۔ اس نے اپنا 100 من وزنی سونے کا گرز شنگوٹا پہلوان کی کھوپڑی پر مارا، مگر شنگوٹا پہلوان نے دونوں ہاتھوں سے گرز پکڑ کر پرے پھینک دیا اور اس زور سے شومو دیو کو چانٹا مارا کہ وہ پھرکی کی طرح گھوم گیا۔ امر لپکتا ہوا گیا اور 100 من وزنی سونے کا گرز اٹھا کر اپنے زنبل میں ڈال لیا اور خوشی سے ناچنے لگا۔ شنگوٹا پہلوان نے شومو دیو کو لنگوٹی سے پکڑ کر سر سے اونچا اٹھایا اور اس زور سے زمین پر پٹخا کہ وہ کٹے ہوئے مرغے کی طرح تڑپنے لگا۔ شنگوٹا پہلوان نے اس کے سینے پر جو ایک لات جمائی تو وہ زور سے ڈکرایا اور دم توڑ گیا۔ تب شومو دیو کے چیلے جوش میں آئے اور منہ سے شعلوں کی بارش کرتے ہوئے شنگوٹا پہلوان کی طرف لپکے، مگر شنگوٹا پہلوان کے سامنے وہ ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے ہاتھی کے سامنے چیونٹیاں۔ شنگوٹا پہلوان نے ایک پھونک مار کر سب کو اڑا دیا۔ اتفاق سے ایک پہلوان امر کے قدموں میں آ گرا۔ امر نے فوراً زنبیل سے اس طرح نکالا اور پہلوان کے سر کے بال صفا کر دیے۔ پھر امر نے 2 چھڑیاں نکالی اور پہلوان کو مرغا بننے کا حکم دیا۔ پہلوان بیچارہ خوف زدہ ہو کر مرغا بن گیا۔ امر اس کی کمر پر بیٹھ گیا جیسے گھوڑے پر بیٹھا ہو۔ پھر وہ چھڑیوں سے پہلوان کی ٹن پر ڈول بجا کر شنگوٹا پہلوان کی فتح کا اعلان کرنے لگا۔ لوگوں نے جو یہ تماشا دیکھا تو سارا مجمع کشت و زعفران بن گیا۔ امر نے مار مار کر پہلوان کے سر کا حلوہ بنا دیا۔ جب پہلوان ادموا ہو گیا تو امر اس کی کمر سے نیچے اترا اور اس کی گردن پر اس زور سے چھری ماری کہ وہ دم سے زمین پر گرا اور دم دے گیا۔ ادھر شنگوٹا پہلوان نے دوسرے پہلوانوں کا مار مار کر بڑکس نکال دیا۔ تب سارے پہلوان کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے دم دبا کر وہاں سے بھاگ اٹھے۔ شنگوٹا پہلوان نے زوردار داڑ مار کر اپنی فتح کا اعلان کیا۔ اچھا بھائی امر، اب میں واپس چلا، شنگوٹا پہلوان نے امر سے کہا۔ امر نے اس کو الوداع کہا اور چوکڑیاں بڑھتا ہوا کالی پنڈت کے محل کی طرف دوڑ پڑا۔ اب رات ہونے کو آئی تھی، اس لیے امر کالی پنڈت کے محل سے دولت لوٹ کر واپس جانا چاہتا تھا۔ ابھی وہ کالی پنڈت کے محل سے کچھ ہی فاصلے پر پہنچا تھا کہ اسے اپنے عقب سے گانے بجانے کی آوازیں سنائی دی۔ امر فوراً ایک جھاڑی میں دبک گیا۔ اتنے میں بہت سے گویا گاتے بجاتے اور جھومتے جامتے اس کے سامنے سے گزرے۔ امر نے اندازہ لگایا کہ یہ کالی پنڈت کے گوئے ہیں اور کالی پنڈت کو گانا سنانے اس کے محل میں جا رہے ہیں۔ امر نے اپنے عیار ذہن میں فوراً ایک ترکیب سوچی۔ اس نے اپنی زنبل سے ایک غبارہ نکالا اور ہوشیار ہو کر بیٹھ گیا۔ جو ہی گویوں کے گروہ کا آخری گویا امر کے سامنے سے گزرا، امر نے غبارہ اس کے منہ پر کھینچ مارا۔ غبارے میں دراصل گیس بے ہوشی بھری ہوئی تھی۔ غبارہ گوئے کے منہ سے ٹکراتے ہی ٹھس کی آواز کے ساتھ پھٹ گیا اور گیس بے ہوشی سانس کے راستے گوئے کے پھیپھڑوں میں اتر گئی۔ وہ غش کھا کر گھوڑے سے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ امر لپک کر اس کے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور چونکہ وہ سب سے پیچھے تھا اس لیے کوئی بھی اسے نہ دیکھ سکا۔ امر نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے زنبل سے روغن یاڑی نکالا اور اپنی شکل تبدیل کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی شکل اس گانے والے جیسی بن چکی تھی جسے اس نے بے ہوش کیا تھا۔ تب امر دوسرے گانے والوں کے ساتھ گل مل گیا۔ باتوں باتوں میں اسے معلوم ہو گیا کہ اب اس کا نام کامو ہے۔ دوسرے گانے والوں کے ساتھ ساتھ گاتا بجاتا امر کالی پنڈت کے محل میں پہنچ گیا تو کالی پنڈت راگ و رنگ کی محفل جمائے بیٹھا تھا۔ سب لوگ کالی پنڈت کو اپنی اپنی باری پر گانا سنانے لگے۔ جب کامو یعنی امر کی باری آئی تو امر نے اٹھ کر کالی پنڈت سے مؤدب لہجے میں کہا، علی جا، میں آج گانے کے ساتھ ناچ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت خوب، تمہیں اجازت ہے، کالی پنڈت نے خوش ہو کر کہا۔ جناب، اگر ناچ کے ساتھ شراب بھی ہو جائے تو محفل کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔
अमर ने बहुत दब लहजे में कहा। काली पंडित ने इसकी भी इजाज़त दे दी। अमर ने शराब का एक मटका मंगवाया और नहायत सफाई से शराब के मटके में सफूफ बेहोशी मिला दिया। फिर वो शराब के प्याले भर भर कर हाजरीन महफिल को देने लगा। आखिर में इसने सोने के प्याले में काली पंडित को शराब पेश की और फिर गाने के साथ नाचना शुरू कर दिया। सब ने गटागट शराब चढ़ाई और अमर का नाच देखने में महोह हो गए। अमर बहुत अच्छा नाच लेता था। इसका नाच देखकर तमाम हाजरीन काली पंडित समेत मस्ती से झूमने लगे। नाच से ज़्यादा इन पर नशावर शराब का असर था। थोड़ी ही देर में सब बेहोश होकर ज़मीन पर लंबे लंबे लेट गए। अमर ने जंबील से खंजर निकाल कर इनका कत्लेआम शुरू कर दिया। काली पंडित को इसने छोड़ दिया क्योंकि काली पंडित के हमसाद हर वक्त इसकी हिफाजत करते रहते थे। फिर अमर ने दरबार का कीमती माल अपने जंबिल में मुंतकिल करना शुरू कर दिया। अमर ने दरबार की एक एक चीज़ अपने जंबिल में डाली, यहाँ तक कि दरबार पर बरसों पुराना खंडर नजर आने लगा। फिर अमर दरबार से बाहर निकला और वापस चल पड़ा। अमर चला जा रहा था, इसे एक खुशनुमा बाग दिखाई दिया। ऐसा खूबसूरत बाग अमर ने काहे को देखा था। इसका दिल झूम उठा और फौरन बाग में दाखिल हुआ और पौधे तोड़ तोड़ कर खाने लगा। जब अमर ने पौधों से खूब पेट भर लिया तो इसे नींद आने लगी। चनाचा अमर वहीं बाग में नरम नरम घास पर लेट गया और खराटे नशर करने लगा। इधर जब काली पंडित को होश आया तो इसने दरबार में खून ही खून देखा। दरबार का सारा कीमती माल भी गायब था। काली पंडित ने गुस्से में आकर ज़मीन पर पाँव मारन फौरन ज़मीन से एक तिलिस्मी पुतला नमूदार हुआ। क्या हुक्म है मेरे बादशाह? तिलिस्मी पुतले ने पूछा। ये सारा खून खराबा किस मरदूद ने किया है? काली पंडित ने गर्रा कर पूछा। आलिजा, इनको अमर यार ने हलाक किया है। ये कहकर तिलिस्मी पुतला ज़मीन में गायब हो गया। काली पंडित अमर के नाम पर चौंका। फिर इसने ताली बजाई। एक कनीज़ फौरन वहाँ आ गई। जाओ जांगलू जादूगर को बुलाओ, काली पंडित ने कनीज़ से कहा। वो झुककर चली गई। थोड़ी देर बाद जांगलू जादूगर अंदर दाखिल हुआ। खून खराबा देखकर वो हैरत ज़दा सा रह गया। जांगलू, इनको अमर यार ने हलाक किया है। तुम फौरन इसके पीछे जाओ और इसे पकड़ कर ले आओ। अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, काली पंडित ने कहा। जांगलू जादूगर ने इस बात में सर हिलाया और झुककर बाहर निकल गया। दरबार से बाहर आकर जांगलू जादूगर ने मुंह में कोई मंत्र पढ़ा। फौरन आसमान से एक तख्त नीचे आया। जांगलू जादूगर तख्त पर बैठ गया और इसे अमर के पास चलने का हुक्म दिया। तख्त हवा में उड़ने लगा और फिर एक बाग में अमर अय्यार के करीब उतर गया। अमर अय्यार अभी तक सो रहा था। जांगलू जादूगर ने फौरन अमर को पहचान लिया और इसने हाथ फिजा में बुलंद किया तो इसके हाथ में एक बोतल आ गई। जांगलू जादूगर ने बोतल का ढक्कन उतारा और अमर को बोतल में दाखिल होने का हुक्म दिया। अमर उछलकर बोतल के अंदर दाखिल हो गया। वो बारशत भर का बोना बन गया था। जांगलू जादूगर ने बोतल पर ढक्कन लगाया और तख्त पर बैठकर काली पंडित के महल की तरफ उड़ने लगा। इसी लम्हे अमर को होश आ गया। अमर ने दीदे मटका कर इधर उधर देखा और ख़ुद को बोतल में कैद देखकर हैरान रह गया। फिर इसकी नज़र जांगलू जादूगर पर पड़ी। एक कीकड़े की औलाद, तू कौन है? अमर ने पूछा। कीकड़ा? मैं कीकड़ा? हा हा हा। खबरदार अमर के बच्चे जो मुझे कीकड़ा कहा, जांगलू जादूगर गुस्सीले लहजे में बोला। खामोश उल्लू के बट्टे, मैं अमर का बच्चा नहीं, खुद अमर हूँ। अमर घबराया। ये सुनकर जांगलू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इसने अमर को बोतल से निकाला और एक ज़ोरदार चांटा अमर के मुंह पर मारा। दुबला पतला अमर बेचारा कलाबाजी खाकर तख्त से नीचे जा गिरा और फिर ज़मीन की तरफ गिरने लगा। अमर समझा कि अब खैर नहीं, ज़मीन पर गिरते ही इसका सुरमा बन जाएगा। मगर इत्तेफाक से अमर दरिया में गिरा। पानी में गिरने की वजह से वो बच गया और तैरता हुआ किनारे पर आ गया। इसी लम्हे अमर ने देखा कि जांगलू जादूगर तख्त पर बैठा नीचे आ रहा है। अमर ने फौरन जंबील से लंबे बालों की विग निकाली और सर पर लगा ली। फिर इसने अपने मुंह पर सुर्खी पाउडर थोप लिया। अब वो एक खूबसूरत औरत नज़र आ रहा था। इतने में जांगलू जादूगर इसके करीब आकर उतरा। ए औरत, तूने यहाँ एक पतले से आदमी को गिरते देखा है? जांगलू जादूगर ने अमर को औरत समझते हुए पूछा। नहीं भाई, मगर तूने इससे क्या लेना है? अमर ने पूछा।
میں نے اسے اس بوتل میں بند کرنا ہے، جانگلو بولا۔ ہے اس بوتل میں؟ مگر کیسے؟ امر حیرت سے بولا۔ یہ طلسمی بوتل ہے، میں اس کا منہ امر کی طرف کر کے اسے بوتل میں بند ہونے کا حکم دوں گا تو وہ بوتل میں بند ہو جائے گا۔ ذرا دکھانا تو، امر نے کہا۔ جانگلو نے بوتل اسے دے دی۔ امر نے جلدی سے طلسمی بوتل کا منہ جانگلو کی طرف کیا اور بولا، چل رے جانگلو، اس بوتل میں بند ہو جا۔ جانگلو جادوگر اچک کر بوتل میں بند ہو گیا۔ امر نے بوتل پر ڈھکنا لگایا اور بوتل پیر پر رکھ کر ایک کہکا لگایا۔ پھر امر نے طلسمی بوتل دریا میں اچھال دی۔ اب امر عیار سیر و تفریح کی غرض سے ایک دور دراز علاقے کی طرف چل پڑا۔ کافی دور چلنے کے بعد امر عیار ایک خوبصورت باغ کے پاس پہنچ گیا جس میں طرح طرح کے پھل لگے تھے۔ امر عیار کو بھوک بہت لگی تھی، لہٰذا امر عیار نے ایک درخت سے سنترے اتارے اور اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر بڑے آرام سے کھانے لگا۔ جب امر عیار کا پیٹ بھر گیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آگے جانے کی سوچنے لگا۔ اچانک اسی درخت کا تنا کھل گیا جس طرح دروازہ کھلتا ہے۔ امر بہت حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ امر اس درخت کے تنے کی طرف بڑھا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ درخت پھر سے بند ہو گیا اور اب امر درخت کے تنے کے اندر اندھیرے میں کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اچانک امر کو لگا جیسے وہ نیچے ہی نیچے دھنستا جا رہا ہو۔ امر ڈرنے لگا کہ اب کیا ہوگا۔ اچانک امر ایک شاندار محل میں جا گرا۔ محل کے اندر جگہ جگہ ڈھانچے کھڑے تھے۔ اچانک ایک ڈھانچہ سر پر تاج سجائے محل میں داخل ہوا اور تخت پر بیٹھ گیا۔ امر ڈر کے مارے کانپ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ بس آج خیر نہیں۔ اچانک ڈھانچہ بولا، مجھے تمہارے جیسے انسان کے خون کی ضرورت تھی جس سے میں پھر جوان اور انسانی شکل میں آ جاؤں گا اور پھر کبھی نہیں مروں گا۔ امر ڈر کے مارے بولا، مگر عالی جان، مجھ میں خون کہاں؟ میں تو خود کمزور انسان ہوں، مجھ سے کیا ملے گا آپ کو؟ ڈھانچہ بھیانک کہکا لگا کر بولا، یہ تو وقت بتائے گا، ہم تمہیں ایسے نہیں ماریں گے، پہلے تمہیں بہترین چیزیں کھلائیں گے، پھر تمہارا خون نکالیں گے۔ بادشاہ ڈھانچے نے تالی بجائی اور دو ڈھانچے آگے بڑھے اور امر کو بازوؤں سے پکڑا اور ایک طرف لے جانے لگے۔ ان لوگوں نے امر کو ایک نہایت شاندار کمرے میں دھکیل دیا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ امر کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی اور وہ کوئی ترکیب سوچ رہا تھا، مگر اس کے ذہن میں کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دو ڈھانچے ایک ٹرے میں کھانا لائے۔ وہ کھانا امر کے آگے رکھا اور چل دیے۔ کھانا بہت شاندار تھا، مرغ روسٹ کیے ہوئے اور ساتھ میں دوسری کھانے کی چیزیں۔ امر سب کچھ بھول کر کھانے پر ٹوٹ پڑا اور سب کھانا ختم کر دیا۔ وہ ڈھانچے پھر آئے اور خالی ٹرے لے گئے۔ امر کو اپنی جان کی فکر لاحق ہوئی، اسے کوئی ترکیب سجائی نہیں دے رہی تھی۔ اگلے دن پھر ان ڈھانچوں نے امر کو بہت کچھ کھلایا پلایا۔ امر حیرت انگیز طور پر صحت مند ہونے لگا۔ تب امر نے زنبیل سے میک اپ کا سامان نکالا اور ایک حسین عورت کا روپ دھار لیا۔ ڈھانچے جب کھانا دینے آئے تو امر کی جگہ عورت کو پا کر واپس چلے گئے اور اپنے سردار ڈھانچے کو سارا ماجرا سنایا۔ سردار ڈھانچہ خود ان کے ساتھ ادھر آیا اور سامنے ایک حسین عورت کو پایا۔ ڈھانچہ سردار بولا، اے عورت، کون ہے تو اور کہاں سے آئی ہے؟ عورت بولی، میں ہود عرب ہوں اور تم لوگوں نے جو آدمی یہاں قید کر رکھا تھا وہ دراصل جادوگر تھا، وہ مجھے اپنی جگہ چھوڑ گیا ہے، اب تم جو چاہو میرے ساتھ سلوک کر سکتے ہو۔ سردار ڈھانچہ غصے سے بولا، کم بخت باقیہ، اور تمہیں اس جگہ چھوڑ گیا، ہمیں تم سے کیا فائدہ؟ ہمیں ایک مرد کی ضرورت ہے، مگر تمہارا خون بھی ہمارے کام آئے گا، ابھی لے چلو اس کو اور اسے ذبح کر دو۔ ڈھانچوں نے اس عورت یعنی امر کو پکڑا اور ایک خاص کمرے میں لے گئے اور ایک پتھر پر اس کا سر رکھ دیا اور ایک ڈھانچہ تلوار لے کر آگے بڑھا۔ اچانک وہ عورت بولی، ٹھہرو، میرا خون اب اور اسی وقت تمہارے کام نہیں آ سکے گا۔ ڈھانچہ بولا، کیوں؟ اس وقت کیا بات ہے؟ امر جو عورت کے بیس میں تھا بولا، آج کالی جمعرات ہے اور کالی جمعرات کو وہ جادوگر میرا خون سفید کر دیتا ہے اور اس خون کو تم استعمال کرو گے تو بھسم ہو جاؤ گے۔ ڈھانچہ ڈر گیا اور بولا، میں ابھی سردار کو بتاتا ہوں۔ ڈھانچہ امر کو چھوڑ کر سردار کی طرف چل دیا۔ اس کے جاتے ہی امر نے پھر میک اپ کر کے خود کو 90 سال کا برا بنا لیا اور آرام سے بیٹھ گیا۔ جب سردار ڈھانچہ اور اس کے ساتھی ڈھانچے آئے تو وہاں ضعیف بوڑھے کو پا کر حیران ہو گئے۔ سردار ڈھانچہ ڈر گیا اور ایک طرف دوڑ لگا دی۔ سردار کو بھاگتے دیکھ کر باقی ڈھانچے بھی اس کے پیچھے ہی دوڑ پڑے۔
امر اپنی جگہ ساکت بیٹھا ان کو دیکھتا رہا۔ اچانک امر ایک زوردار قہقہ لگا کر ہنسا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔